حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ خطۂ پنجاب کے مشہور جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ سلطان العارفین اور شمس و سالکین ہیں۔ آپ بارگاہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے مقرب اور حضوری تھے۔ آپ زہد و تقوی میں یکتا زمانہ تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 1039 ہجری میں شور کوٹ میں پیدا ہوئے۔ یہ فرما روا ہندوستان شاہ جہاں کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ مغل فرما روا نے سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے صلے میں انہیں شور کوٹ جنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دیا تھا۔ اس گاؤں کا نام کہرگان تھا۔ اس کے علاوہ دربار شاہی کی طرف سے 50,000 بیگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی جاگیر کے طور پر عطا کیے گئے تھے۔ سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد کی خاطر اپنے خاندان کی ایک متقی اور پرہیزگار خاتون حضرت بی بی راستی سے شادی کی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بی بی راستی اپنے دور کی عابدہ تھیں۔ دوستو، عام طور پر باپ ہی اپنی اولادوں کے نام تجویز کرتا ہے، مگر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف عین الفقر میں ایک مقام پر اپنی والدہ مائدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے راستی، تو نے مجھے راستی یعنی سچائی سے آراستہ کیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ میری والدہ مائدہ پر اللہ اپنا فضل کرے، جنہوں نے میرا نام باہو رکھا، جو ایک ہی نقطے سے یا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پدیشی ولی تھے۔ آپ کی ولایت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد گرامی حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر کسی طبیب کو بلایا۔ طبیب نے ایک شیر خوار بچے کا معائنہ کیا، پھر اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، بظاہر آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ کے بغیر دودھ نہیں پیتا۔ اگر مسلسل 24 گھنٹے تک بچے کی یہی کیفیت رہے تو مجھے بتائیے گا۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ پھر جب افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کر حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دودھ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو پلایا تو آپ نے ذوق و شوق سے پی لیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو بی بی راستی نے شوہر کو روکتے ہوئے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کسی طرح بھی کوئی چیز نہیں کھاتا۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حیرت سے شریک حیات کی بات سنی۔ وہ فرمانے لگیں کہ آپ دیکھ لینا کہ افطار کے بعد آپ کا بیٹا باہو دودھ پی لے گا۔ حضرت بی بی راستی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مغرب کے بعد حسب سابق حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور آپ کے والد سلطان بازید کو یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پدیشی ولی ہے۔ یہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی۔ لوگ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کے لیے آنے لگے، جبکہ آپ اس وقت شیر خارگی کے زمانہ سے گزر رہے تھے۔ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک روز کا واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قصبہ شور کوٹ کے قریب کھڑے تھے کہ اچانک ایک صاحب حشمت، صاحب نور اور باروب سوار نمودار ہوا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر گھوڑے کے پیچھے آپ کو بٹھا لیا۔ پہلے تو آپ ڈرے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تعریف کیا ہے اور مجھے کہاں لے جانے کا ارادہ ہے۔ اس پاکیزہ دل سوار نے آپ کی طرف توجہ کی اور اپنی زبان درفشاں سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور مجھے حسب الارشاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہنچانا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو حاضر مجلس کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اہل بیت اطہار کی نورانی مجلس میں حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین سے ملاقات کی اور توجہ فرما کر رخصت ہو گئے۔
اس کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، یہ سب باری باری اٹھے اور آپ پر توجہ فرمائی اور مجلس سے رخصت ہو گئے۔ اب اس مجلس میں صرف اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہی رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے ہاتھوں کو پکڑو۔ مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت کیا اور کچھ تلقین فرمائی۔ آپ کے مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لیے درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ دور اور نزدیک کی ہر چیز یکساں دکھائی دینے لگی۔ لوح محفوظ کے تمام پردے اٹھ گئے، اول آخر ظاہر باطن ایک جیسا ہو گیا۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب عین الفقر شریف میں فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایسا ہی ہونا چاہیے جو طالب کو ایک ہی نظر میں مراتب کی انتہا تک پہنچا دے اور تمام حجابات کو دور کر کے اسے مشاہدات میں غرق کر دے۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھے تلقین فرما چکے تو سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ پھر میں نے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے قدموں کو چوما اور ان کی غلامی کا پٹا پہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کے بعد مجھے ارشاد فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا، کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بدن بلکہ گھڑی بہ گھڑی ترقی پذیر ہوگا اور ابد الآباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد آقائے نامدار مالک کون و مقام محبوب رب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قطب الاقطاب غوث الاغیاث محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر قدس سر العزیز نے مجھے سرفراز فرمانے کے بعد خلعت عطا کی۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ان زہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں موجود ہیں، اور جو کچھ سنا ان زہری کانوں سے سنا اور بما جسم مجلس پاک میں میں حاضر تھا۔ اس روز کے بعد آپ پر ذات الہی کے انوار و تجلیات کی بارش برسنے لگی۔ سینکڑوں آدمیوں کو ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدا رسیدہ اور واصل باللہ کر دیتے تھے۔ چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کی نظر کرم سے بر آئیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن سے ہی عادت تھی کہ آپ سر مبارک کو جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان یا کسی کافر کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا، واللہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے، ایسی روشنی جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے، اور اگر آپ کی نظر کسی بت پرست پر پڑ جاتی تو وہ اپنے آبائی مذہب کو فراموش کر بیٹھتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ پھر جب اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے تو مقامی ہندوؤں کی ایک جماعت حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے حضرت سلطان باہو کی شکایت کرنے لگی۔ آخر میرے بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت سلطان بازید نے فرمایا، یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ شور کوٹ کے ایک سرکردہ ہندو نے کہا، پھر تمہیں میرے بیٹے سے گلہ کیا ہے؟ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کر دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں کے سربراہ نے غم زدہ لہجے میں کہا، آپ کے بچے کی وجہ سے شور کوٹ کے ہندوؤں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بڑی عجیب شکایت تھی۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ہندوؤں کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اب آپ ہی بتائیں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب بدل دیتے ہیں، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں؟ قصور تو بچے کی دائیا کا ہے جو اسے وقت بے وقت لے جاتی ہے۔ ہندوؤں کے سربراہ نے کہا، آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دایا کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے درخواست کی۔ بالآخر حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ نے سختی کے ساتھ دایا کو یہ ہدایت کر دی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بازار لے جایا کرے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پر حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئیں
تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ بہرحال ہندوؤں کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر پھر بھی انہیں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک انجانا سا خوف لاحق رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسی ہندو کے ماتھے سے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کو کھرچ ڈالے۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب و غریب انتظامات کیے تھے۔ کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف آئے تو وہ لوگ بآواز بلند اعلان کریں۔ چنانچہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے، ہندوؤں کے نقیب زور زور سے شور مچانے لگتے کہ ہوشیار ہو جاؤ، بچہ بازار کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا، تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب آفرین نظر سے محفوظ رہ سکیں۔ راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آوازیں سن کر ہوشیار ہو جاتے تھے۔ انہیں شور کوٹ کے پنڈتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ جب یہ بچہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کی طرف دیکھنے سے بالکل گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بت پرست حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی زد میں آ جاتا، وہ مسلمان ہوئے بغیر نہ رہتا۔ شور کوٹ اور دوسرے علاقوں کے سینکڑوں ہندو اس طرح مسلمان ہوئے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک نظر دیکھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے کشکا کھرچ کر اور زنار گردن میں پڑا ہوا ایک دھاگا ہوتا ہے اسے توڑ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ یہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ آپ کی آنکھوں کی یہ انقلاب آفرین روشنی سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے، اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کو یہ نور پدیشی طور پر بخشا تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا، بیٹا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اب تمہیں کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ آپ نے عرض کی کہ والدہ مائدہ مجھے خدا کی معرفت حاصل ہے اور میرے مرشد کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ والدہ مائدہ نے فرمایا، پھر بھی ظاہری مرشد پکڑنا لازمی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے حصول ارشاد اور تلقین کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلنا پڑا تھا، جس کا مفصل ذکر سورہ کاف میں موجود ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ میرے لیے مرشد کافی ہیں۔ آپ کی والدہ مائدہ نے فرمایا، بیٹا عورتوں کو بیعت اور تلقین کرنے کا حکم نہیں، کیونکہ امہات المومنین اور سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے کسی کو بیعت کی تلقین نہیں کی، بس مجھے بیعت کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے عرض کی کہ میں مرشد کامل کہاں سے تلاش کروں؟ فرمایا کہ بیٹا خدا کی زمین میں چل پھر کر تلاش کرو، اور بابرکت ہاتھ سے اشارہ مشرق کی طرف کیا کہ وہاں جاؤ، اور آپ فوراً وہاں سے اٹھے، والدہ مائدہ کو سلام کیا، دریائے راوی کی طرف چل پڑے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی معاشرتی زندگی ان صوفیاء کی طرح نہیں تھی جو تجرد کی زندگی بسر کرتے ہیں یا پھر ویرانوں، جنگلوں یا سمسان غاروں میں چیلہ کش ہو جاتے ہیں۔ مرشد کی جستجو میں روانہ ہونے سے پہلے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 3 شادیاں کر چکے تھے، اور ظاہری طور پر یہ سنت کی تکمیل تھی۔ آپ کو والد محترم کی طرف سے ورثے میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، اس لیے آپ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر بھی روح میں ایک اضطراب پوشیدہ تھا جس کی وجہ سے آپ مردان حق کی صحبتیں ڈھونڈتے تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مختلف بزرگوں کے مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے، بہت دیر مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اسی دوران حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا سامنے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مجھے غوث پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں۔
حضرت مختوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان بہو کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فرزند مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ نے عرض کی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے؟ مختوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ عرض کی، بس آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت منظور تھی، سو مقصد حاصل ہو گیا۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، فرزند اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجیے، انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہوگی۔ حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی روح کو اصال ثواب کیا اور مزار مبارک کے احاطہ سے باہر نکل آئے، پھر شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ زور کی نماز کا وقت آیا تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے وضو کیا۔ ابھی آپ نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پشت کی طرف کسی متنفس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ ہاتھوں میں جوتے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً نظریں چکا لیں اور نامحرم خاتون سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتے چلتے میرے پاؤں آبلوں سے بھر گئے ہیں۔ ہندو دوشیزہ نے اپنی حالت زار بیان کرتے ہوئے عرض کی، خاتون آخر تمہیں میرے تعاقب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بدستور نظریں جھکائے ہوئے دریافت فرمایا، میں ملتان کے ساہوکار کی لڑکی ہوں۔ ہندو دوشیزہ نے عرض کی، بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی، مجھے اپنے ہم مذہبوں کی پوجا کا یہ انداز بالکل پسند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پتھر کے مجسموں کے آگے سر جھکا دوں۔ یہی خلش مجھے حضرت غوث الملک مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے گئی۔ میں نے یہاں کے مسلمانوں سے سنا ہے کہ غوث الملک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے بے شمار لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ میں بھی اپنے دل میں یہی خواہش لے کر آئی تھی کہ شاید میرا مقدر بھی جاگ جائے۔ حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ کہیں زور کا وقت گزر نہ جائے، اس لیے تم تھوڑا سا انتظار کر لو، میں نماز ادا کر لوں، پھر تمہارے خلش و اضطراب کا حل سنوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہندو دوشیزہ بہت قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز کو دیکھتی رہی، اسے یہ سب رکوع و سجود بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ پھر جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ہندو دوشیزہ سے پوچھا، تمہاری ذہنی خلش اور تڑپ اپنی جگہ، مگر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ ایک کنیز اپنے مالک سے اس کے سوا اور کیا چاہے گی کہ وہ اسے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دے؟ ہندو دوشیزہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، میں نے آپ کو غوث الملک یعنی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی، کیونکہ مجھے غوث الملک کے دربار سے حکم ملا تھا کہ میں آپ کی لونڈی بن جاؤں، یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ ہندو دوشیزہ کا بیان سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے الفاظ یاد آئے جب آپ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو اپنے شہر میں سے ایک پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کر دیجیے۔ یہ خیال آتے ہی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جب غوث الملک کا حکم ہے تو یہ خادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم مطمئن ہو جاؤ کہ حق تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلطان العارفین نے ہندو دوشیزہ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کی۔ پھر جب وہ لڑکی اپنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی تو حضرت سلطان بہو اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر کی طرف آئے اور اس علاقے کے اکابرین کی موجودگی میں آپ نے اس سے نکاح کر لیا، پھر اپنے آبائی وطن شور کوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔
حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ خود بھی ایک صاحب کشف خاتون تھیں۔ آپ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں بیویوں کو مخاطب کر کے اکثر فرمایا کرتی تھیں، میرا بیٹا تمہارے لیے ایک اور سوکن لے کر آئے گا، مگر تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا کہ تمہارا شوہر ایک ولی ہے اور اسی کے ذریعے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر حضرت سلطان بہو کی تینوں بیویاں سر تسلیم خم کر دیتی تھیں۔ پھر جس دن حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کیا تو آپ نے تینوں بہوؤں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ارزدہ خاطر نہ ہونا کہ میرا بیٹا تمہاری ایک اور سوکن لے کر آ رہا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی تینوں بیویاں حیران ہوئیں کہ ان کے شوہر تو تلاش مرشد میں نکلے ہیں اور پھر یہ سوکن کہاں سے آ گئی۔ دراصل ان عورتوں کو حضرت بی بی راستی کی قوت کشف کا اندازہ نہیں تھا، وہ انہیں ماذ ایک مہربان اور نیک دل ساز سمجھتی تھیں۔ پھر جب حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی نئی شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بی بی راستی نے فرمایا کہ بہو، کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں جمع کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے؟ والدہ ماجدہ کی تلخ گفتگو سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کچھ گھبرا سے گئے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے یا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ آپ تو مرشد کی تلاش میں گئے تھے، اسی کام کو جاری رکھو۔ چنانچہ حضرت صاحب اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر شورکوٹ سے رخصت ہو کر دریائے راوی کے کنارے پہنچے۔ یہاں آپ نے مقامی لوگوں سے ایک بزرگ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے بارے میں سنا۔ حضرت شاہ حبیب اللہ صاحب کی بہت سی کرامات مشہور تھیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی ذات میں ایک خاص کشش محسوس ہوئی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری پنجاب کے ایک گاؤں بغداد میں رہتے تھے۔ جب آپ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کی خدمت میں پہنچے اس وقت حضرت شاہ صاحب کی مجلس روحانی میں سینکڑوں طالبان حق موجود تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب اور خاموشی کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ بہت دیر تک حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کا درس جاری رہا۔ اس خانگاہ پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب رسم دیکھی۔ یہاں ایک دیگ تھی جس کے نیچے ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور ہلکی آنچ پر دیگ کا پانی 24 گھنٹے گرم رہتا تھا۔ جب کوئی طالبان حق آتا تو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اسے دیگ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیتے، پھر جیسے ہی وہ شخص پانی میں ہاتھ ڈالتا صاحب کشف ہو جاتا۔ اس روز بھی کئی طالبان حق حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ درس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ان لوگوں کو دیگ کے گرم پانی میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ طالبان حق آگے بڑھے اور کسی جھجک کے بغیر ان حضرات نے پانی میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا۔ گرم پانی سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دراصل یہی حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامت تھی کہ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی طالب حق صاحب کشف ہو جاتا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش بیٹھا دیکھ کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صاحبزادے تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ حضرت سلطان بہو نے بصد احترام عرض کی کہ تلاش حق میں گھر سے نکلا ہوں، حضرت کے کمالات روحانی کا شعرا سنا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بندے خدا تم خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی عرضداشت سن کر حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تم نے دوسرے لوگوں کی طرح دیگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ اگر ایسا کرتے تو بامراد ہو جاتے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کی کہ میں دیگ میں ہاتھ ڈالنے والوں کا حال دیکھ رہا ہوں، اس سے میری مراد پوری نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ صاحب نے نو وارد کوچہ معرفت کا جواب سنا اور بڑی حیرت سے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ میں تو کسی اور ہی منزل کی تلاش میں ہوں، حضرت سلطان بہو نے عرض کی۔ تو پھر اے درویش چند روز خانگاہ میں ٹھہرو۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، کچھ دن یہاں مجاہدہ کرو اور اس دوران مسجد کا پانی بھرو۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں بسر کی، پھر دوسرے دن خانگاہ کے منتظمین سے پانی بھرنے کے لیے مشق طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مشق لے کر دریا کے کنارے پہنچے، مشق کو پانی سے لبریز کیا اور خانگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔
کہ حضرت نے ایک ہی مشق میں پورا حوض بھر دیا، جبکہ اس حوض کو بھرنے کے لیے کئی مشقوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ باقی پانی سے آپ نے مسجد کا پورا سین بھی دھو دیا۔ خانقاہ کے منتظمین بڑی حیرت سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک خادم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا کہ اے شیخ، اس نوجوان نے تو ایک ہی مشق میں پورا حوض بھر دیا ہے۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر خادم سے فرمایا کہ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان، کیا تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع ہے؟ آپ نے عرض کی کہ مجھے والد محترم کی طرف سے زمینی جاگیر ورثے میں ملی ہے، لیکن مال و متاع کی موجودگی میں تم راہ حق کی دشوار مسافت کو کس طرح طے کر سکتے ہو؟ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تو آقا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، مال دنیا کے ہوتے ہوئے تمہیں یکسوئی قلب حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، پہلے مال و متاع سے فارغ ہو جاؤ، پھر یکسوئی اختیار کرو اور انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن شورکوٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راشدی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چاروں بہوؤں کو طلب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ۔ حضرت سلطان باہو کی بیویوں نے گھبرا کر ساس محترمہ کی طرف دیکھا، آپ کس طرح خطرے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میرا بیٹا اور تمہارا شوہر سلطان باہو آ رہا ہے، حضرت بی بی راشدی نے فرمایا۔ بیویوں کے چہروں پر خوشی کا رنگ نمایاں ہو گیا۔ ام محترم، یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ تمہارے لیے خوشی کی کوئی خبر نہیں، حضرت بی بی راشدی نے اپنی بہوؤں کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، باہو اپنے پیر و مرشد کے حکم پر سارا مال و متاع لوٹانے آ رہا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں نیک تو تھیں مگر تارک الدنیا نہیں تھیں کہ مادی دولت سے خوشی کے ساتھ دستبردار ہو جاتی، اس لیے ان کے چہروں سے پریشانی کے آثار جھلکنے لگے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی نقدی اور زیور بچا لو، حضرت بی بی راشدی نے بہوؤں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا۔ برا وقت کہہ کر نہیں آتا، اگر تم میری نصیحت پر عمل کرو گی تو یہی مال و متاع تمہارے کام آئے گا، مگر ہم اپنی نقد رقم اور زیورات کو کس طرح بچا سکتی ہیں؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں بیویوں نے یک زبان عرض کی۔ ان کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ تم سب لوگ اپنی نقدی اور زیورات کسی ایسی جگہ دبا دو جہاں بہو کی نظر نہ پہنچ سکے۔ حضرت بی بی راشدی نے بہوؤں کو یہ مشورہ دیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیویوں نے ایسا ہی کیا اور سارے خطرات سے بے نیاز ہو کر شوہر کی آمد کا انتظار کرنے لگیں۔ کچھ دن بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شورکوٹ پہنچے اور اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ باہو، تم اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ حضرت بی بی راشدی نے فرزند سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی مرشد نہیں مل سکا؟ والدہ، مرشد تو مل گیا ہے مگر شیخ نے بیعت کرنے کے لیے ایک کڑی شرط رکھی ہے۔ کیسی شرط؟ حضرت بی بی راشدی نے پوچھا۔ اگرچہ آپ اپنے کشف کے سبب صورتحال سے باخبر تھیں مگر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائش کے لیے آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ مرشد کا حکم ہے کہ پہلے مال و متاع دنیا سے نجات حاصل کر لوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، فرزند، حکم شیخ پر عمل کرو، حضرت بی بی راشدی نے فرمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند اکبر نور محمد کی طرف دیکھا جو گہوارے میں سوئے ہوئے تھے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال دی گئی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر شیخ اور بچے کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی اور اسے اپنے مکان کے پیچھے گلی میں پھینک دیا۔ حضرت صاحب نے سونے کی انگوٹھی گلی میں پھینکنے کے بعد اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر گھر میں کچھ اور مال و متاع ہے تو وہ بھی لے آؤ تاکہ میں اس سے بھی نجات حاصل کر سکوں۔ بیویاں اس صورتحال سے بہت پریشان تھیں، وہ شوہر کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ان کی جگہ حضرت بی بی راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گھر میں مال کہاں؟ حضرت سلطان باہو نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کہ مادر گرامی، آپ فرماتی ہیں کہ یہاں مال و متاع کہاں، مگر مجھے تو اس گھر سے متاع دنیا کی بو آ رہی ہے۔ حضرت بی بی راشدی نے اپنے بیٹے کی بات سن کر فرمایا، باہو، اگر تمہیں اس گھر سے متاع دنیا کی بو آ رہی ہے تو پھر خود ہی تلاش کر لو۔
حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر کے ایک سنسان سے گوشے میں تشریف لے گئے اور زمین میں دبا ہوا سارا زیور نکال کر مکان سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حکم شیخ پر تمام مال و زر لٹا دیا ہے، ابھی تمہارے پیروں کی زنجیریں باقی ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے حکم دیجیے۔ حضرت سلطان بہو نے عرض کی، میں ان زنجیروں کو بھی کاٹ دوں گا، وہ زنجیریں تمہاری بیویاں ہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو گے یا اپنی بیویوں کے؟ بندے پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جذب کے عالم میں فرمایا، اہل دنیا کے حقوق بھی فرمودات الہی کے سبب ہیں۔ جب کوئی انسان اپنے خالق کے حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر کسی حق کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ذوق آگہی کی تعریف کی اور فرمایا، واپس جا کر اپنی بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ تمہیں مکمل یکسوئی حاصل ہو سکے اور تم پوری طرح راہ حق میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پر شوق دیدار الہی اس قدر غالب تھا کہ آپ اپنے پیروں کی زنجیریں کاٹنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر جب حضرت سلطان بہو طویل سفر طے کر کے اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی چاروں بیویوں کو جمع کر کے فرمایا، اب کی بار میرا بیٹا تم سے نجات حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلے اس نے مال دنیا سے پیچھا چھڑایا اور اب وہ تم سے اپنا دامن چھڑانا چاہتا ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے لیے دنیا میں طلاق سے زیادہ تکلیف دہ عمل کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج محترم کے ہوش اڑ گئے۔ چنانچہ حضرت بی بی راستی نے اپنی بہوؤں کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا، بہو بس آنے ہی والا ہے، تم لوگ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوق معرفت کے سبب وہ تمہارے حق میں کوئی شرعی کلمہ اپنی زبان سے نکال دے۔ شرعی کلمے سے حضرت بی بی راستہ کی مراد طلاق کے الفاظ تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں بیویاں اپنی محترم ساس کے عقب میں بیٹھ گئیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے اور والدہ محترمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت سلطان بہو اپنے ارادے کی تکمیل کرتے، حضرت بی بی راستی نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بہو، میں جانتی ہوں تم کس ارادے سے آئے ہو۔ میرے مرشد کا یہی حکم ہے کہ میں اپنے پیروں کی ان زنجیروں کو کاٹ دوں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، بات تو حقوق ادا کرنے کی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے ارشاد فرمایا، تمہاری کوئی بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نان و نفقہ کی جو حقوق تمہاری طرف ہیں تم انہیں ادا کرنے سے فارغ ہو۔ تمہاری بیویاں وہ سارے حقوق اللہ کے واسطے تمہیں معاف کرتی ہیں۔ اس کے برعکس تمہارے جو حقوق اپنی بیویوں کے ذمہ ہیں وہ بدستور رہیں گے۔ بس اب تم حق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ اگر تم حق کو حاصل کر کے واپس آ گئے تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارک میں شریعت کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اس لیے آپ پر والدہ محترمہ کے کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ پھر آپ نے اپنی بیویوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اپنے حقوق معاف کر دو تو میں تمہیں طلاق دیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ چاروں بیویوں نے زبانی طور پر اپنے تمام حقوق معاف کر دیے تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ مناقب سلطانی میں یہ سارے واقعات اسی طرح تحریر کیے گئے ہیں۔ تلاش حق میں سیم و زر اور دنیاوی مال و متاع کا لوٹا دینا کوئی خلاف شرع امر نہیں، بلکہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی تو ابتدا ہی اس آیت مقدسہ سے ہوتی ہے، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے قربان نہ کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ چند صوفیہ کرام کو چھوڑ کر دنیا کے تمام مشائخ نے بے زری اور فقر و کنات کی زندگی بسر کی ہے اور اسی طرح شدید تکالیف اٹھا کر نیکی کو حاصل کیا ہے۔ یہاں نیکی سے مراد رضائے الہی ہے۔ حقیقی صوفی وہی ہے جو ہر شعبہ حیات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور بے مثال ازواجی زندگی بسر کی۔
नतीजतन सूफिया के लिए भी इस मार्फत सुन्नत पर अमल करना लाजमी हो जाता है। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत सुल्तान बाहू के जज्बा हक परस्ती की आजमाइश चाहते थे। अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब में अमवाल और औलाद को फितना यानी आजमाइश करार दिया है। चूँकि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह साहिब माल भी थे और साहिब आल व अयाल भी, इसलिए हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ये देखना चाहते थे कि हज़रत सुल्तान बाहू तलब हक़ में कितने सच्चे हैं और राह हक़ में किस कदर इस्तकामत रखते हैं। फिर जब हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस आजमाइशी मरहले से गुज़र गए तो हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने आप पर ख़ुसूसी तवज्जो फरमाई। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सुल्तान बाहू पर ख़ुसूसी तवज्जो फरमाने के कुछ दिन बाद आपसे दरियाफ़्त किया कि अब तुम्हें दिली मुराद हासिल हुई या नहीं। जवाब में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की कि ऐ शेख, आज जो मकामात मुझ पर मुनकशिफ हुए हैं इनसे तो मैं गहवारे यानी झूले ही में गुज़र चुका हूँ। अपने मुरीद का जवाब सुनकर हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी के दिल में ये ख्याल गुज़रा कि हज़रत सुल्तान बाहू के इस दावे की आजमाइश करनी चाहिए। चुनाचे आप हज़रत सुल्तान बाहू की नज़र से गायब हो गए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह भी अपने पीर व मुर्शिद के पीछे मायल परवाज़ हुए, यहाँ तक कि आप उड़ते उड़ते किसी मुल्क के एक जंगल में पहुँचे। वहाँ हज़रत सुल्तान बाहू ने अपने पीर मुर्शिद हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी को इस शक्ल में पाया कि एक बूढ़ा आदमी बैलों की जोड़ी लिए हुए हल चला रहा था। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने कांधे पर खरका पोशों की तरह एक अजनबी दरवेश की सूरत में अपने पीर व मुर्शिद के सामने आए और अर्ज़ की कि शेख, आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं, आप आराम फरमाएं, मैं ही आपकी जगह हल चलाऊँगा। ये सुनकर हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी असली सूरत में ज़ाहिर हुए। इसके साथ ही हज़रत सुल्तान बाहू ने भी अपनी हकीकी शक्ल इख्तियार कर ली। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक तरफ रवाना हो गए। फिर रास्ता चलते चलते हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी नज़रों से ओझल हो गए। हज़रत सुल्तान बाहू ने भी वही रविश अपनाई और अपने पीर व मुर्शिद के ताक़ुब में गुम हो गए। यहाँ तक कि आपने हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी को हिंदुओं के एक शहर में देखा। उस वक्त शाह साहब एक बूढ़े बरहमन की सूरत में जलवा अफरोज़ थे। आपके हाथों में एक बर्तन था जिसमें ज़ोफ़रान और दूसरे रंग भरे हुए थे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि आपके पीर व मुर्शिद बाज़ार में मौजूद हिंदुओं के माथों पर तिलक लगा रहे हैं। चुनाचे आपने भी फ़ौरन अपना ज़हरी हुलिया बदल दिया और एक हिंदू नौजवान की सूरत इख्तियार करके एक दुकान पर बैठ गए। फिर जब हज़रत हबीबुल्लाह कादरी उधर से गुज़रे तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दुकान से उतरकर पीर व मुर्शिद के सामने खड़े हो गए और अर्ज़ करने लगे कि बाबा, मेरी पेशानी पर भी तिलक लगाते जाएं। हज़रत हबीबुल्लाह कादरी सूरत हाल से वाकिफ़ होकर अपनी असली हालत में वापस आए और हज़रत सुल्तान बाहू का हाथ पकड़कर एक तरफ रवाना हो गए। फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अचानक चलते चलते नज़रों से गायब हो गए। हज़रत सुल्तान बाहू ने भी वही रास्ता इख्तियार किया और अपने पीर व मुर्शिद के पीछे पीछे हो लिए। अब की बार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर व मुर्शिद को एक इस्लामी शहर में मौजूद पाया। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी एक गैर मारूफ मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और बहुत से कमसिन बच्चों को कुरान करीम के क़ायदे की तालीम दे रहे थे। ये मंज़र देखकर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह भी एक छोटे से बच्चे की सूरत में क़ायदा लेकर हाजिर हुए और पीर व मुर्शिद से दरख्वास्त करने लगे कि शेख, मुझे भी तो सबक पढ़ाइए। ये सुनकर हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने कमसिन तालिब इल्म की तरफ देख लिया और एक ही नज़र में पहचान लिया कि वो कोई मकामी बच्चा नहीं है बल्कि आपके मुरीद हज़रत सुल्तान बाहू हैं। हज़रत हबीबुल्लाह कादरी मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए और हज़रत सुल्तान बाहू का हाथ पकड़कर अपने गांव बगदाद पंजाब में आए। फिर हज़रत सुल्तान बाहू को मुखातिब करते हुए फरमाया कि ऐ दरवेश, तुम जिस नेमत के मुस्तहिक हो वो हमारे इम्कान से बाहर है। शेख मोहतरम, फिर मैं कहाँ जाऊँ? हज़रत सुल्तान बाहू ने अर्ज़ की, हम तुम्हारी रहनुमाई कर सकते हैं। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने इरशाद फरमाया, अब तुम्हारा मुकद्दर है कि तुम वहाँ से कितना फैज़ हासिल कर सकते हो। हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी ने फरमाया कि मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में शाही मनसबदार हैं, तुम उनकी खिदमत में हाजिर हो जाओ। हज़रत सुल्तान बाहू ने हज़रत शाह हबीबुल्लाह कादरी से इजाज़त ली और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। जब आप दिल्ली के करीब पहुँचे तो हज़रत सैयद अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस दर्स आरास्ता थी।
مریدین، خدام اور عقیدت مند صفیں باندھے دست بستہ بیٹھے تھے۔ شیخ کی زبان گوہر بار سے اسرار و معانی کی بارش ہو رہی تھی۔ حاضرین پر کیف و سرور کی عجیب کیفیت طاری تھی کہ یکا یک حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے درس روک دیا اور اپنے ایک خادم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں راستے سے اس حلیے کا ایک درویش آ رہا ہے، اسے عزت و احترام کے ساتھ ہماری خانگاہ میں حاضر کرو۔ حاضرین مجلس نے بڑی حیرت سے شیخ کی بات سنی۔ آخر وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی میزبانی اس طرح کی جا رہی ہے؟ مجلس درس میں موجود ہر شخص کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا کہ حضرت سلطان باہو خانگاہ قادریہ میں داخل ہوئے۔ اہل نظر نے فوراً پہچان لیا کہ آنے والا کون تھا۔ حضرت سلطان باہو کے چہرہ مبارک سے شان ولایت ظاہر تھی، مگر جو صاحبان نظر نہیں تھے انہوں نے آپ کو ایک روایتی درویش سمجھا۔ مناقب سلطانی کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید عبد الرحمن قادری اور حاضرین مجلس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے اور حضرت سلطان باہو کا ہاتھ پکڑ کر خلوت میں لے گئے۔ حضرت سلطان باہو کی رسم بیعت ادا کی گئی۔ حضرت سلطان نے ایک قدم میں اور ایک ہی دم میں اپنا ازلی نصیبہ پا لیا۔ ازلی نصیبے سے مراد انسانی تقدیر کا وہ حصہ ہے جو روز ازل لوح محفوظ پر تحریر کر دیا گیا تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے حضرت سلطان باہو کو چند لمحوں میں ان کا روحانی حصہ عطا کیا اور اسی وقت خانگاہ سے رخصت کر دیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان باہو دہلی کے بازاروں میں گشت کرنے لگے۔ مناقب سلطانی کی روایت کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہر خاص و عام پر توجہ کی نظر ڈالنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں مخلوق خدا بہت زیادہ متاثر ہونے لگی۔ شہر میں ہر طرف غل مچ گیا اور طالبان دید کا اس قدر ہجوم ہوا کہ راستے بند ہو گئے۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تک بھی پہنچ گئی۔ چند خدام نے حضرت شیخ کے حضور میں عرض کی کہ سیدی، آج کل شہر دہلی میں ایک درویش آیا ہوا ہے اور اس کے فیض روحانی کا چرچا عام ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری نے اپنے خدام کی بات سنی تو فرمایا، وہ درویش دہلی میں کس مقام پر سکونت پذیر ہیں؟ خدام نے عرض کی کہ درویش کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، وہ دہلی کے بازاروں میں گھومتا رہتا ہے اور کھڑے کھڑے معرفت کی دولت لٹا دیتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدمت گاروں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس درویش سے جا کر دریافت کرو کہ وہ کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان سے ہے اور کس سلسلے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سید عبد الرحمن قادری کی خدمت گار پیر و مرشد کے حکم سے دہلی کے بازار میں پہنچے۔ وہاں درویش کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور درویش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جب ان کی نظر درویش کے چہرے پر پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ درویش کی صورت دیکھتے ہی حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خدام الٹے قدموں واپس آئے اور پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ سیدی، یہ تو وہی درویش ہے جسے آپ نے آج ہی حلقہ بیعت میں شامل فرمایا تھا۔ اپنے خدمت گاروں کی زبانی یہ انکشاف سن کر حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ رنجیدہ ہوئے اور آپ کے چہرہ مبارک سے اذیت و کرب کے آثار جھلکنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے خدمت گاروں سے فرمایا کہ بڑا غضب ہو گیا، اس درویش کو فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پیر و مرشد کا دوسرا حکم سن کر خدام تیز رفتاری کے ساتھ بازار میں پہنچے اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر خانگاہ میں واپس آئے۔ تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت سلطان باہو کو دیکھتے ہی پیر و مرشد نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، سیدی، کیا خادم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بصد احترام عرض کی، کیا ہم نے یہ نعمت خاص تمہیں اس لیے عطا کی تھی کہ تم اسے عام کر دو؟ حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے بدستور ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پیر و مرشد کے اس سوال کے جواب میں حضرت سلطان باہو نے عرض کی کہ سیدی، جب کوئی بوڑھی عورت روٹی پکانے کے لیے کوئی توا بازار سے خریدتی ہے تو اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسا کام کرے گا۔ اسی طرح جب کوئی لڑکا کمان خریدتا ہے تو اسے کھینچ کر چیک کر لیتا ہے کہ اس میں مطلوبہ لچک موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں لچک نہ ہو تو وہ اسے نہیں خریدتا۔ سو مجھے بھی جو نعمت عظمیٰ آپ کی ذات گرامی سے حاصل ہوئی تھی، میں اسی کی آزمائش کر رہا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے کس قدر نعمت عطا ہوئی اور اس کی حقیقت کیا ہے۔
اسی طرح ایک دن سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ ایک کشادہ راستے پر لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک اسی راہ سے ہندو سنیاسیوں کی ایک جماعت گزری۔ حضرت سلطان بہو کو راستے میں لیٹا ہوا دیکھ کر ہندو سنیاسی روک گئے۔ پھر ایک ہندو جوگی نے آپ کو ٹھوکر سے اٹھاتے ہوئے کہا کہ سو رہے ہو؟ مردان حق سوتے میں بھی جاگتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو نے لیٹے لیٹے فرمایا، تو پھر اٹھو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ ہندو سنیاسیوں نے کہا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہی فرمایا کہ راستہ تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا۔ سنیاسی ضرب لا الہ الا اللہ کو برداشت نہ کر سکے اور خوف و دہشت کے سبب زمین پر گر پڑے۔ پھر سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اب تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو؟ سنیاسیوں نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ آپ نے جس راستے کی طرف اشارہ کیا ہے اسی پر چلیں گے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو جوگیوں پر خصوصی توجہ فرمائی۔ بت پرستوں کے اس گروہ نے اسی وقت اپنے ماتھوں سے کشکے کے نشانات کھرچ ڈالے اور کافرانہ لباس کو اتار کر پھینک دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ تمام ہندو سنیاسی خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور روحانی سفر اس طرح طے کیا کہ سب کے سب ابدال کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ مرشد کامل حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہونے کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے جذبات کی وارفتگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ پر ہمہ وقت ایک اضطراب کی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ پھر یہی اضطراب روحانی حضرت سلطان بہو کو پہاڑوں، جنگلوں اور سنسان مقامات کی طرف لے جاتا تھا۔ مشائخ کرام کے مطابق سیر و سیاحت فقراء اور درویشوں کے اعلیٰ مقامات میں سے ہے۔ سیر و سیاحت کی فضیلت کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورا آفاق تصانیف احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ درویشوں کے لیے پہاڑوں، بیابانوں اور جنگلوں کی سیاحت اس لیے ضروری ہے کہ ہر درخت کے پتے پر اسرار الہی میں سے ایک راز لکھا ہوتا ہے۔ درویش علم لدنی کے ذریعے ان رازوں کو سمجھتے ہیں اور علوم باطنی کی تکمیل کرتے ہیں۔ دوسرے صوفیاء کی طرح حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو بھی علم لدنی حاصل تھا۔ اگرچہ آپ کی سیر و سیاحت صرف برصغیر پاک و ہند کے علاقوں تک محدود تھی، لیکن پھر بھی حضرت سلطان بہو کی حیات مبارکہ کا بیشتر وقت سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس دوران آپ نے بے شمار مشاہدات کیے اور بہت سے لوگوں کو اپنے باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ایک بار حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے شمال میں واقع پہاڑی علاقے میں سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو کہ گائے چرا رہا تھا۔ لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آپ نے اس لڑکے کو بہت سمجھایا کہ وہ واپس چلا جائے اور اپنی گایوں کا خیال رکھے، اس کے گھر والے اسے تلاش کریں گے، لیکن وہ لڑکا نہیں مانا۔ آخر حضرت شیخ اسے اپنے ساتھ لے کر کوہ شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام کھیتران تھا، جو آگے چل کر حضرت سلطان نورنگ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت سلطان بہو کوہ شمالی کے جنگلوں سے گزر کر ایک زرخیز پہاڑی علاقے میں تشریف لے گئے جس کا نام کلر کہار تھا۔ اس جگہ کی سرسبزی اور شادابی کو دیکھ کر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جذب کی کیفیت میں آ گئے۔ پھر آپ کی یہ کیفیت 3 دن اور 3 رات تک جاری رہی۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ پانی کا۔ حضرت سلطان بہو کے مرید حضرت سلطان نورنگ کھیتران اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، اس لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور مضطرب ہو کر شیخ کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور، بھوک سے بڑا برا حال ہے۔ حضرت سلطان بہو نے اپنے مرید کی فریاد سن کر مراقبے سے سر اٹھایا اور آنکھیں کھول کر حضرت سلطان نورنگ کھیتران کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ فرزند، کیا بات ہے؟ شیخ، اب بھوک سے برا حال ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان نورنگ کھیتران نے انتہائی مضطرب لہجے میں عرض کی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ برات عاشقاں پر شاخ آہو، یعنی عاشقوں کا حصہ ہرن کے سینگوں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی حضرت سلطان بہو کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، پہاڑ کے ایک گوشے سے ایک ہرن برآمد ہوا جس کے سینگوں پر کھانے کا خوان رکھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں پانی سے بھرا ہوا ایک آب خورا بھی لٹک رہا تھا۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں سے افطار کرو۔ یہ کہہ کر حضرت سلطان بہو نے خود بھی اسی سے افطار فرمایا۔ حضرت سلطان نورنگ 30 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔
सफ़र व हज़र में शेख की इस कदर खिदमत की कि महबूबियत की मंजिल तक पहुँच गए, यहाँ तक कि हज़रत सुल्तान बाहू ने आपको खिलाफत से सरफराज फरमाया। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह चंद दरवेश साथियों के हमरा डेरा गाजी खान की तरफ सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में एक गांव पड़ता था। ये गांव उस इलाके के मशहूर बुज़ुर्ग आदिल गयासुद्दीन तेगे बरां रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा मुबारक के करीब है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पहुँचे तो चाश्त का वक्त था। साथी दरवेशों ने अर्ज़ की कि हजूर, अगर हुक्म हो तो कुछ देर इस गांव में ठहर कर यहाँ पे रोटी पका लें। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इजाज़त दे दी। मुरीदों ने लोगों से पूछा कि हमने रोटी पकानी है, यहाँ हमें किसी घर से रोटी पकी पकाई मिल जाएगी? तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग माई है, वो खाना बनाती है और जो मुसाफिर बुज़ुर्ग होते हैं उनकी वो बड़ी खिदमत करती है। हज़रत सुल्तान बाहू उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए जो मुसाफिर दरवेशों की खिदमत क्या करती थी। हज़रत शेख के साथी दरवेश उस औरत के साथ मिलकर खाना पकाने में मशगूल हो गए तो औरत की एक छोटी शीरखार बच्ची थी जो कि झूले में सो रही थी। इत्तफाक से वो उस वक्त जाग गई जब माँ काम में मसरूफ़ थी। बच्ची ने बेदार होते ही रोना शुरू कर दिया तो औरत जो कि काम कर रही थी वो काम को छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने वहीं बैठे बैठे हज़रत सुल्तान बाहू से मुखातिब हुई और कहा कि बाबा, मेरी बच्ची के पंघोड़े को हिला दें ताकि ये खामोश हो जाए और मैं इत्मीनान से अपना काम कर सकूं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और बच्ची के गहवारे को आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगे और साथ ही बुलंद आवाज़ में अल्लाहू की ऐसी ज़रब लगाई कि बच्ची खामोश होकर सो गई। फिर जब वो औरत अपने काम से फारिग हुई तो उसने हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि बाबा, तेरा शुक्रिया, तेरी वजह से मेरी बच्ची सो गई और मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि माई, हमने सिर्फ गहवारे ही को जुम्बश नहीं दी बल्कि तेरी बच्ची के दिल को भी जुम्बश दे दी है और ऐसी जुम्बश दी है कि क़यामत तक इसमें कमी नहीं आएगी बल्कि ज़्यादती ही होती रहेगी। फिर ऐसा ही हुआ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तो अपने सफ़र पर रवाना हो गए, मगर एक मर्द हक़ की नज़र कीमिया ने शेरखार बच्ची की काया ही पलट दी। ये बच्ची जवान होकर हज़रत फ़ातिमा के नाम से मशहूर हुई। हज़रत फ़ातिमा रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ बलोचों के कबीले मस्तोई से था। आपका मिज़ार मुबारक कस्बा फ़तेह खान और किला गणांग के करीब है। आज भी लाखों ज़ायरीन फ़ातिह खानी के लिए हज़रत फ़ातिमा के रोज़े पर हाज़िरी देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 14वीं सदी का वाक़या है। यंग शहर के करीब एक खोखरा नाम का गाँव है। वहाँ ज़्यादातर खोखर बरादरी है तो इसीलिए उसको खोखरा चक कहते हैं। वहाँ का रहने वाला एक खोखर शख्स ये वाक़या बयान करता है कि ये फैसलाबाद शहर उस वक्त अभी लैलपुर था, फैसलाबाद मशहूर नहीं हुआ था। तो लैलपुर शहर का रहने वाला एक सुल्तान अली नाम का आदमी हमारे गांव आया और आकर कहने लगा कि यार, मैंने सुल्तान बादशाह सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़िरी देनी है। अनजान आदमी हूँ, इससे पहले मैं कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे पता चला है कि आपके गांव के बहुत से लोग सुल्तान बादशाह के मुरीद हैं। कोई ऐसा शख्स है जो मेरे साथ आए और संगत बने और हम सुल्तान बादशाह के दरबार पे हाज़िरी दे आए। तो वो शख्स पूछता पूछता वो खोखर कहता है कि मेरे पास आया और मुझे भी आकर यही कहने लगा कि यार, मैं अनजान आदमी हूँ, सुल्तान बादशाह के दरबार पर हाज़िरी देनी है, आप भी मेरे साथ चलो, संगत हो जाएगी। तो मैंने कहा, अच्छी बात है यार, आपकी वजह से मैं भी सुल्तान बादशाह की ज़ियारत कराऊंगा। तो कहता है हम दोनों झंग शहर से निकल पड़े सुल्तान बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़िरी देने के लिए। जब हम आपके मिज़ार पे पहुँचे तो सुल्तान अली आपकी चौखट चूम कर जो उसने पहला सवाल किया वो ये कि हज़रत, दुनिया आपके दर से जो मांगे सो मांगे, मुझे तो 6000 रुपये और बीवी चाहिए। वो खोखर कहता है कि मैंने ये सुना तो मैं कहने लगा कि यार, इतना सफ़र करके आए हो और ये क्या मांग रहे हो, 6000 रुपये और बीवी चाहिए? तो सुल्तान अली कहने लगा कि भाई आप चुप करो, जिसके घर में जो नहीं होता वो वही मांगता है। मेरी तरफ से आप दुनिया मांगो, जहान मांगो, कुरान मांगो, ईमान मांगो, जो मांगो मांगो, मुझे तो बस 6000 रुपये और बीवी चाहिए। वो सारी रात शख्स यही दुआ मांगता रहा। सुबह हुई तो मैंने कहा कि यार, सुल्तान गुलाम जिलानी साहब के पास चलते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं और उनसे भी जाकर दुआ कराते हैं, क्योंकि उस वक्त हज़रत सुल्तान गुलाम जिलानी साहब आप गद्दी नशीन थे। खोखर कहता है कि सुल्तान गुलाम जिलानी साहब से मैंने अर्ज़ की कि हज़रत, इस शख्स की ये मुराद है, दुआ करें, अल्लाह पूरी फरमाए। तो हज़रत गुलाम जिलानी साहब भी ये सुनकर मुस्करा पड़े।
اور دعا فرمائی کہ جا میاں، اللہ کریم سلطان بادشاہ کے صدقے تیری یہ مراد پوری فرمائے۔ سلام کرنے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ وہ کھوکھر بیان کرتا ہے کہ دوبارہ جب سلطان علی مجھے ملنے آیا تو وہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ یہاں جب میں واپس لیل پور اپنے شہر گیا تو گھر سے نکلے 2-3 دن ہو گئے تھے، تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یار ہمارے گھر میں کوئی ایسی نئی بات یا خیر خیریت تھی نا؟ تو دوست مجھے کہنے لگے کہ یار باقی تو سب خیر خیریت ہے، کل سے 2 عورتیں آپ کے گھر آئی بیٹھی ہیں، باقی تو کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ وہ کہتا ہے خیر، میں گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، جب اندر گیا تو دیکھا کہ میری چاچی اور اس کی جوان بیٹی دونوں ہمارے گھر آئی ہوئی ہیں۔ میں جا کے ملا، چاچی سے خیر خیریت پوچھی اور کہا کہ سنا چاچی، بڑے عرصے کے بعد آئی ہو، کہاں تھی اتنا عرصہ؟ وہ کہنے لگی کہ سلطان علی جب پاکستان بنا تھا 1947 میں، اس وقت تم کہیں گئے ہم کہاں گئے، میری جیسے گزری سو گزرتی رہی، اس وقت یہ میری بیٹی چھوٹی تھی، اب یہ بیٹی میری ہو گئی ہے جوان، اس کی شادی کا مسئلہ تھا تو مجھے یہ فکر ہوئی کہ اس کی شادی کروں تو کہاں کروں، پھر مجھے خیال آیا کہ میں اپنی بیٹی غیروں کو کیوں دوں، میرا اپنا بھتیجا سلطان علی ہے، کیوں نہ میں اپنی بیٹی اسی کو جا کے دے دوں، تو یہ تمہاری کزن ہے، یہ آئی بیٹھی ہے، قاضی کو بلا لو، اس سے نکاح کر لو۔ اور مزے کی بات، اپنی حق حلال کی کمائی سے میں نے 8,000 روپیہ اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ 2,000 روپے میں اپنے کفن دفن کے لیے رکھتی ہوں اور 6,000 روپے تمہیں دیتی ہوں، قاضی بلا لو اور اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ سلطان علی کہتا ہے کہ میں نے قاضی کو بلایا، نکاح کر لیا، اور اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ دوسرے ہی دن وہ چاچی میری وفات پا گئی، اور 2,000 روپے جو اس نے مجھے دیا تھا وہ میں نے اس کے کفن دفن پہ خرچ کر دیا۔ تیسرے کا ختم پڑھا کر میں نے بیوی سے کہا کہ اٹھو، برقع سر پہ رکھ لو اور جا کر سلطان بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے آتے ہیں، جن کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری شادی کروائی اور مجھے تم جیسی بیوی ملی۔ تو وہ کھوکھر بیان کرتا ہے کہ جب وہ دوبارہ سلطان علی میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ یار یہ پہلی دعا تو میری ہاتھوں ہاتھ ہی پوری ہو گئی ہے، اب ہمارے ساتھ آؤ، جا کے سلطان بادشاہ کا شکریہ ادا کر کے آتے ہیں۔ وہ کھوکھر کہتا ہے کہ جب ہم دوبارہ سلطان بادشاہ کے دربار پہ پہنچے تو سلطان علی جا کر دعا کرنے لگا کہ حضور، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 6,000 روپے اور بیوی بھی عنایت فرما دی، اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کرے میری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو یہ تھیں حضرت سلطان بادشاہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی فیاضیاں کہ آپ کے در پر جو بھی صدق نیت سے اور اچھی امید لے کے آیا، اللہ پاک حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ان کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایک بار حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بکھر شہر میں تشریف لے گئے، اس وقت وہاں ایک صاحب کشف بزرگ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ حضرت شیر شاہ کے مرید اور خلیفہ شیخ سلطان طیب تھے جو اولاد نرینہ سے محروم تھے۔ شیخ طیب نے اپنے مرشد حضرت شیر شاہ سے بھی اس سلسلے میں کئی بار دعا کرائی تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر جب شیخ سلطان طیب نے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سنی تو آپ خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے۔ اسی وقت حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سیب رکھے تھے۔ شیخ طیب سلطان کی درخواست سن کر حضرت سلطان بہو نے فرمایا کہ یہ دونوں سیب لے جا کر اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دے دو، حق تعالیٰ تمہیں 2 فرزند عطا کرے گا، ان فرزندوں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور دوسرا ہمارے لیے۔ شیخ، میں ان دونوں فرزندوں میں تفریق کیسے کروں گا؟ سلطان طیب نے عرض کی۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو فرزند ہمارے کام کا ہوگا وہ اپنی نشانی لے کر پیدا ہوگا۔ شیخ سلطان طیب رحمۃ اللہ علیہ دونوں سیب لے کر خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ ان سیبوں میں سے ایک سیب کچھ داغدار تھا جسے کسی پرندے نے کھا لیا تھا۔ الغرض شیخ سلطان طیب کے 2 فرزند پیدا ہوئے۔ آپ نے ایک کا نام سلطان عبد رکھا اور دوسرے کا نام سلطان سہارا۔ سلطان عبد رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی مجذوب تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نشانی کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں ایک خاندانی شخص رہا کرتا تھا جس کی کئی بیٹیاں تھیں جو شادی کے قابل ہو گئی تھیں۔ وہ شخص اپنے گھرانے کا بھرم رکھنے کے لیے اجلا لباس پہنتا جسے دیکھ کر اہل محلہ سمجھتے تھے کہ وہ مالی طور پر آسودہ حال ہے۔ اس شخص کی اس ظاہری حالت سے متاثر ہو کر اچھے خاندان کے لوگوں نے اس کی بیٹیوں کے لیے رشتے بھیجے، مگر وہ اندرونی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ بیٹیوں کی شادی کا انتظام کر سکے۔
آخر ایک دن وہ اپنے مسائل سے پریشان ہو کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ شیخ، میرا تعلق سادات کے خاندان سے ہے، میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے مگر اب سفید پوشی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مالدار شخص ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی اب تو میسر نہیں۔ میں اپنی زندگی تو گزار چکا مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان مشکلات سے نجات دے دے۔ بزرگ کچھ دیر تک سید زادے کی حالت زار پر غور کرتے رہے، پھر معذرت خانہ لہجے میں کہنے لگے کہ تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کی دوا میرے پاس نہیں ہے، اور میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ وہ تمہارے گھر کے حالات کو ٹھیک کر سکے، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اللہ کی زمین مستجاب الدعوات بندوں سے خالی ہے۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں جس کی زبان میں بہت تاثیر ہے، اور وہ مرد حق دریائے چناب کے کنارے شور کوٹ میں رہتا ہے۔ اس کے آستانہ پر حاضری دے دو، اللہ تمہاری مشکل آسان فرمائے گا۔ یہ سن کر سید صاحب کے چہرے سے کچھ دیر کے لیے رنج و الم کا غبار دھل گیا اور وہ تیز آندھیوں میں امید کا چراغ جلائے شور کوٹ پہنچے۔ اس وقت حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئے اپنی زمین پر ہل چلا رہے تھے۔ اگر کوئی اجنبی شخص حضرت شیخ کو اس حالت میں دیکھتا تو یہی رائے قائم کرتا کہ ہل چلانے والا کوئی مفلس کسان ہے۔ سید صاحب نے بھی حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی سوچا اور دل ہی دل میں افسوس کرنے لگے کہ میرا سفر رائے گاں گیا۔ جو شخص خود اتنا پریشان حال ہو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے۔ یہی خیال کر کے سید صاحب واپس جانے کے لیے مڑے کہ حضرت صاحب نے آواز دی کہ سید، اتنا طویل سفر اختیار کیا اور موسم کی سختیاں برداشت کیں، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہے ہو۔ آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ سید صاحب بڑے حیران ہوئے، گھوڑے کی پشت سے فوراً اترے، بڑی عقیدت کے ساتھ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور سفر کی وجہ بیان کرنے لگے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غور سے سید صاحب کی درخواست سنی، پھر نہایت شیریں لہجے میں فرمانے لگے کہ میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر آتا ہوں، تم میرے یہ حل چلاؤ۔ اتنا کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اسی دوران سید صاحب حل چلاتے رہے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی قوت کشف دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے اور اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر زمین پر مارا۔ سید صاحب نے حضرت سلطان بہو کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، ارد گرد کے سارے ڈھیلے سونا بن گئے تھے۔ حضرت صاحب نے بڑے بے نیازانہ انداز میں فرمایا کہ سید، یہاں سے جتنا سونا چاہتے ہو اٹھا لو اور اسے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ سید صاحب نے سونا اٹھا لیا اور حضرت سلطان بہو کے دست مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے علاوہ بھی بے شمار کرامات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور عالم و فاضل بزرگ تھے۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں 140 سے 150 کے درمیان کتابیں تصنیف کیں۔ 63 سال تک کار مسیحائی انجام دینے کے بعد حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ 1102 میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو دریائے چناب کے کنارے موضع کہرگان کے قلعے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 77 سال بعد یعنی 1180 ہجری میں دریائے چناب شدید طغیانی کی لپیٹ میں آیا، جس کے باعث آپ کے مزار مبارک کے غرق ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوا۔ نتیجتاً حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو سمندری کے قریب ایک جگہ منتقل کیا گیا۔ اس قدر طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی آپ کا کفن بالکل میلا نہیں ہوا تھا۔ پھر 157 سال بعد دریائے چناب میں دوبارہ خوفناک سیلاب آیا، یہاں تک کہ پانی کی سرکش لہریں مزار مبارک کو چھونے لگیں۔ ایک بار پھر آپ کے جسم مبارک کو منتقل کر کے گڑھ مہاراجہ میں دوبارہ آپ کو آسودہ خاک کیا گیا اور آپ کا مزار ابھی تک وہیں پہ ہے۔